بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ارواح ثلاثہ والے واقعے پر جواب دیا ہے، جس میں رشید احمد گنگوہی صاحب نے قاسم نانوتوی صاحب کو پبلکلی لٹایا اور ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، جس کے ریاکشن میں قاسم نانوتوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو. تو آخرکار اسی میاں والے واقعے کے اوپر مفتی طارق مسعود صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جواب دیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. میں ایک بات کہتا ہوں، اگر یہ دونوں معاذ اللہ ہم جس پرستی کر رہے ہوتے، دونوں بڑی عمر کے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں، تو کیا نقل کفر نباشت، کیونکہ اس نے خود یہ بحث اٹھاتی ہے نا، تو ہمیں تو شرم آ رہی ہے یہ بحث یہاں اس صفائیہ بیان کرتے ہوئے بھی. تو کیا لڑکوں کی کمی تھی اس زمانے میں؟ ایک منٹ مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ویڈیو میں ایک دو بوڑھے لوگ ہیں جو دونوں کے آس پاس ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں، کیا ان کو لڑکوں کی کمی ہے آج کی دور پہ؟ آپ مفتی صاحب جواب دیں گے. ہم جس طرح پرستی کرنے والا کیا اتنی بڑی بڑی داڑیوں والے آدمی کو تلاش کرتے ہیں اس کام کے لیے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو تلاش کرے، اپنے ایسی مطلب کہ بڑے عمر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ویڈیو میں موجود ہے. اگر مفتی صاحب کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو مفتی صاحب دیکھ لیں یہ ویڈیو. تو اس پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ یار اگر اس طرح کا کوئی مذاق کسی کے ساتھ کر بھی رہا ہے، میاں لوگ کیا کہیں گے مذاق ہے، تو اس کو کتاب میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کر رہے ہوتے ہیں، دوست بھی ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں، آج تو بڑا کہتے ہیں نا، بڑا تو بڑا چمکتا ہوا لگ رہا ہے، کاش تو لڑکی ہوتا میں تو سے شادی کرتا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ. یہ دوست احباب آپس میں مذاق کرتے ہیں، لیکن یہ مذاق ایسا نہیں ہوتا بیٹھ کے کتاب میں لکھ دو کہ حضرت جی فلاں موقع پہ فلاں کوئی فرما رہے تھے. تو لکھنے والے کی یہ غلطی ہے کہ اس نے اس مذاق کے واقعے کو، بے تکلفی کے واقعے کو کتاب کی زینت بنا دیا. انجینئر کیا کچھ سڑا ہوا دماغ ہے، اس کے ہمیشہ اس سے گوبر ہی نکلتا ہے، منہ سے بھی گوبر. بعض لوگوں کے گوبر کا ایک خاص راستہ اللہ نے بنایا ہے، وہیں سے نکلے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے وہ راستہ چھوٹا پڑ گیا تو منہ سے بھی گوبر نکلتا ہے. تو انجینئر اگر یہ اعتراض کرتا نا کہ ان کے مریدوں میں عقل نہیں تھی، ایک نجی واقعہ، محفل کا مذاق کا واقعہ کتاب میں لکھ دیا، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے کہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یار، ایک بے تکلفی کا واقعہ تھا، کتاب میں لکھنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن انجینئر کے چونکہ دونوں راستوں سے منہ ہی ہمیشہ نکلتا ہے، تو منہ کی بواسیر کہتے ہیں نا، تو اس نے فوراً اس پہ کہہ کے لونڈے بازی کر رہے تھے معاذ اللہ. تو خدا کے غضب سے ڈر. رشید احمد گنگوہی کے تقوی کے واقعات اگر میں تجھے سنانا شروع کر دوں تو بے ہوش ہو جائے گا. تو انجینئر کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. جو لوگوں کی اس طرح سے عزتیں اچھالتا ہے دنیا میں لازمی ذلیل ہوتا ہے. وہ اس کو چاہیے کہ تو سچی مچی میں نہ پکڑا جائے کہیں. صحیح ہے نا؟ میں الزام نہیں لگا رہا انجینئر پہ کہ وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہوگا، ہم اچھا گمان رکھتے ہیں. لیکن جب کوئی کسی کا اس طرح سے مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو اس جرم میں مبتلا کرتے ہیں. اور اس کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم تو پھر اس کی بھی تعبیر کر رہے ہیں. نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط حرکتیں کر رہا ہے، لیکن کسی نے بنایا یہی واقعہ کہ یہ میاں کیا کر رہے ہو، اس کو دیکھو اور اس سے پوچھو میاں تم کیا کر رہے ہو یہاں پہ. ویڈیو تو ہم نے وائرل بھی نہیں کی. میں نہیں کہہ رہا اس میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، لیکن آپ وہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ خود اس کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو فائنلی مفتی صاحب نے نکل پڑے اپنے بزرگوں کا دفاع کرنے کے لیے، اور وہ بول رہے ہیں یہ مذاق میں کر رہے تھے. اور مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، ابھی جو میں نے ویڈیو دکھایا تو آپ اس ویڈیو میں بھی یہ کمنٹ کیجئے کہ یہ جو ہے کیا ان کو کوئی لڑکا نہیں ملا، یہ اتنے بڑے بڑے عمر جو ہے یہ ایسے کرنے آگے نہیں، یہ بالکل ویسے مذاق کر رہے تھے. تو مفتی صاحب کا جواب کا انتظار رہے گا. اور جو جس ویڈیو کے بارے میں مفتی صاحب نے اعتراض کر رہے ہیں، جو حافظ زبیر علی جئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے انجینئر صاحب کو کندھے میں ہاتھ ڈالے تھے، تو اس ویڈیو کا جواب جو ہے وہ آج ہمیں دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. علی بھائی، آپ کی ایک ویڈیو میں شیخ زبیر علی جئی صاحب آپ کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہیں، عاشق صادق کی طرح، اس کے بارے میں کچھ بولیں یار. دیکھو وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. یہ پتہ کیا، ایک نقطے سے محرم کو مجرم کرنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ گھوڑے سے کروا لیتے ہیں کہ میاں، اور اس میں کیا فرق ہے. وہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میرے کندھے پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. یہ وہ سارے اعمال ہیں جو سنت اعمال ہیں. اس کو اور ساتھ لٹا کے کروٹ اس کی طرف کر کے اور سینے میں پھیرنا، جبکہ اگلے کو بھی پتا چل جائے کس نیت سے پھیر رہا ہے اور وہ چیخے کہ میاں. ان دو چیزوں کو آپ برابر کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی عقل کا ماتم کروائیں. تو ٹھیک ہے، آپ کرتے نہیں میرے بھائی. ہم دیکھیں، ہم تو کوئی چیز بھی سینسر نہیں، جو آپ لکھ کے بھیجتے ہیں ہم بیان کر دیتے ہیں. تو آپ اس طرح کریں، اپنے گھر میں سے کسی فیمیل کو، اپنی سسٹر کو، اپنی بیوی کو یا اپنی والدہ کو یہ دونوں واقعات بتا دیں اور ان کو کہیں کہ ہاں یہ دونوں ایک انٹینسٹی کے واقعات ہیں یا ایک جیسے واقعات ہیں. وہ تو میں نے خود آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے، جب امام محمد باقر بن علی بن حسین، امام حسین علیہ السلام کے پوتے، زین العابدین کے بیٹے، ملنے گئے تو انہوں نے ان کے گریبان کے بٹن کھول کے اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے میرے نبی کے بچے. وہ نبینا ہو چکے تھے تو وہ حضور کی خوشبو محسوس کر رہے تھے اس سے.
کہ تو مجھ سے جو بھی سوال پوچھے گا میں تجھے بتاؤں گا. پھر لمبی حدیث شروع ہوتی ہے, وہ حضور کا حج کا طریقہ پوچھتے ہیں تو جابر بن عبداللہ وہ بیان کرتے ہیں. تو اس طرح اظہار محبت کے لیے اس طرح کا معاملہ ہونا اور ہے. بعض لوگوں نے اس واقعے کو قاسم نوتوی کو بچانے کے لیے پیش کیا, یار قاسم اور نوتوی کو رشید احمد گنگوئی نے ساتھ لٹایا ہے اور پھر اس کی طرف کروٹ بھی کی ہے, انہیں چیکا بھی ماری نے, اس کے بعد خواب میں دلہن کی شکل میں بھی دیکھا ہے. اس نے ذہن رکھو جنہ رکھنا چاہیے, تھوڑے اس نے ذہن ہوتے کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے مال بھائی میں آپ کو مشورہ دوں گا, اب آپ نا فون کر کے نا لوگوں سے کہیں گے مولانا ایک مسئلہ ہے کہ کیا کوئی استاد اپنے شاگرد کو مدرسے میں سب لوگوں کے سامنے چارپائی پہ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے اور کروٹ کر کے اس کی طرف لیٹے اور وہ شاگرد آگے سے چیخے مار رہا ہو, تو مولانا اس پہ کوئی آیت ہے قرآن کی, کوئی حدیث ہے؟ ٹھیک ہے, یہ پوچھا کریں. ہاں, تو اگر وہ تپ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کام غلط ہوا ہے. اور اگر وہ کہیں کہ ہاں حدیث شریف کی جو سب سے معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد ارواح ثلاثہ, ہاں اس میں لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشید احمد گنگوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سارے رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کیا تھا اور انہوں نے چیخیں ماری تھی. اور یہ رضی اللہ عنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا ہوا ہے المہند المفند میں. یہ او والا رضی اللہ عنہ ہے, یہ صحابہ کرام والا رضی اللہ عنہ نہیں ہے. سوال پوچھے تب جاتے ہیں. پہلے ہی کہتے تھے کہ انجینئر سے نہ مسئلہ پوچھو, علماء سے پوچھو. علماء سے کو پوچھتا ہے آگے سے غصہ کھا جاتا ہے. کیا کرے؟ اچھا یہ غصہ پتہ کیوں کھاتے ہیں؟ ان کو جواب نہیں آتا, غصہ کھا کے بلی مار دیتے ہیں, آندھا کو پوچھے ہی نہ. یہ ہوتی ہے ریزن. یا دوسرا حال ہوتا ہے آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ جملہ تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کسی کے لیے بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے سوالات نہ کسی ادھیڑ عمر کے بندے جس کی داڑھی سفید ہو, تھوڑا چندے چندے دینے والا ہو, جس کو مولوی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کیونکہ چار بندے ساتھ کھڑے ہو کے کہنے گے شرم کر تیرے پیو دی عمر ہے. ایسے بابے ان کے اوپر مسلط کرے, بابوں کے ماننے والوں پر بابے مسلط کرے. میں تو انہوں سلوشن دے رہا ہوں, انہوں کا علاج ہے ساڑھے کو اللہ کے فضل سے. اب وہ واقعہ ایکچولی میں کیا ہوا تھا اس کا کمپلیٹلی بیان کریں گے, آپ دھیان سے سنیے. اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے سینے سے فیض لینے کا طریقہ بھی بتایا. بتائیں کہ نہ بتائیں؟ بتائیے بتائیے. وہی وہ جو قاسم نوتوی صاحب کو لٹا لیا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی ہجوم کی موجودگی میں, اور قاسم نانوتوی صاحب چیخیں مارتے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے ہیں عاشق صادق کی طرح ساتھ لٹایا, ان کے سینے پہ یوں ہاتھ پھیرنا شروع کیا جائز طریقے سے فائز, کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے. ٹھیک ہے, اور وہ چیخ رہا آگے سے, اسے پتا چل گیا کہ کیا کرنے لگا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی عبدالعزیز جو دیوبندیوں کا اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے, جناب ان کے بڑے تو پبلکلی یہ کچھ کرتے رہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اتنا ہی کیا, آگے تو نہیں کیا. بھائی پبلکلی اتنا ہی ہو سکتا تھا نا, تم کیا چاہتے ہو کیا کرنا اگے؟ وہ ویڈیو لیکس تھیں, یہ ان کی کتابوں کی لیکس ہیں. اور یہ اولیاء کی کرامات اشرف تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں ارواح ثلاثہ میں, یہ اپنے بزرگوں کی کرامت کہ ہمارے بزرگ کس طرح ایک دوسرے کو لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے. وہ چیختے رہتے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. تو وہ کہتے ہیں بھئی کہنے دو جو لوگوں کو کہتے رہے, ہم نے تو سینے میں فیض ٹرانسفر کرنا ہے. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے کوئی اظہار محبت کیا ہے. جناب اس طرح کا اظہار محبت آپ کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ, ایک ٹیچر دوسرے کے ساتھ کرے اور ویڈیو چڑھائے, میں دیکھتا ہوں اس مدرسے میں کون اپنے بچے داخل کرواتا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ آج کا معاملہ ہے, 800 سے 700 سال پہلے آلموسٹ
इमाम इब्न कसीर गुजरे हैं, 774 हिजरी में फौत हुए हैं, जिन्होंने तफसीर इब्न कसीर लिखी और तारीख इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया भी लिखी। उस तारीख में उन्होंने लिखा है अपने ज़माने के बारे में, उस ज़माने के बुजुर्गान दीन के बारे में मेंशन किया उन्होंने कि मेजॉरिटी उलमा की, फुकाहा की, हुकूमती ओहदेदारान की, जजेस की, कहते हैं ना हर आलिम फकीह नहीं होता, फकीह तो कोई कोई होता है। उन्होंने लिखा है जनाब फकीह क्या कर देने, उन्होंने कहा इनकी अक्सरियत इस बुरे फेल के अंदर मुब्तला है। वो जो मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब की वीडियो लीक हुई थी, वो जो डिग्री के साथ असरी उलूम भी सिखाते हैं, जो असरी उलूम सिखाते हुए पकड़े गए थे, उस अमल के बारे में उन्होंने लिखा कि ये सब के सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह किसी को बचा ले। और उन्होंने कहा अपने बच्चों को इनकी पहुंच से दूर रखें, जैसे दुआई के बाद लिखा होता है ना, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये 700 साल पहले है, यहां आपने देख लिया उन्होंने पब्लिकली किया है। ये मैंने जो बयान किया है मेरे भाई, इसकी तावील नामुमकिन है अगर इसको पॉजिटिवली ये लेके जाए, क्योंकि तज़किरतुर रशीद किताब के अंदर रशीद अहमद गंगोई साहब के बारे में नकल किया गया कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वही मौलाना जिनको उन्होंने पब्लिकली सीने पे हाथ फेरा था साल लटा के, वो दुल्हन की शक्ल में आए हैं ख्वाब में। अच्छा ये ख्वाब है जी, ख्वाब है, पूरी दिहाड़ी जो कुछ सोचोगे वही कुछ ही होएगा ना ख्वाब ही। हाँ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, या शैतान की तरफ से है, और या फिर नफसानी ख्वाहिशात उनकी तरफ से। ये तीन ही कैटेगरीज हैं। तो अल्लाह का ख्वाब तो ये नहीं है, ठीक है। शैतान का भी कहेंगे तो कहेंगे हमारे बुजुर्गों को शैतान कह दिया, चले हम नहीं कहते। तीसरी कैटेगरी तो माने, वो तो हमने देख लिया कि उनकी नफसानी ख्वाहिशात क्या थी। ख्वाब में उन्होंने देखा कि कासिम ननोतवी साहब दुल्हन की शक्ल में आए हैं, यानी वो दुल्हन की शक्ल में उनके पास आए हैं, और फिर कहते हैं कि जिस तरह एक मर्द को औरत से, औरत को मर्द से नफा पहुंचता है, वो भी पहुंचा। और इसकी फिर उन्होंने आगे तशरीह बयान की है कि इस ख्वाब में इशारा था कि कासिम ननोतवी साहब ने रशीद अहमद गंगोई साहब के जो शागिर्द है ना, उनकी उन्होंने रूहानी तरबियत करनी थी ना बाद में, यानी जिस तरह उन्होंने उनकी की, तो वो इस ख्वाब में ये बिशारत थी। हर पुट्ठे ख्वाब ही बिशारत काट लेंदे ने। इसका मतलब है आप जो कुछ मर्जी देख लें, इन्होंने उसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल लेना। हम कहते हैं ठीक है, बस आप अपनी अवाम को ये बताएं कि आपके बुजुर्गों की ये करामात है, वरना हम तो बता ही रहे हैं। आपका बताना 2-4 हज़ार लोगों तक पहुंचेगा, हमारा बताना मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंचता है। तो अल्लाह का शुक्र है ये हम खिदमत कर रहे हैं। आपके बुजुर्गों की किताबों में लिखे हुए वाकयात हम अवाम को बता रहे हैं, ये हमने खुद तो नहीं लिखे, आपके बुजुर्गों की करामात लोगों को बता रहे हैं ना। तो कब्रों से फैज़ भी बता दिया, सीने से फैज़ भी बता दिया, कलमे के साथ इन लोगों ने क्या किया वो भी हमने बता दिया। बाकी वो कब्रों से फैज़ के अकीदे का तहकीकी जायज़ा, उसमें मैंने 7-8 वाकयात लिखे हैं इनकी किताबों से कि जो ये कब्रों से जाके मांगते थे। कोई मुरीद जाके कब्र से जाके रोटी मांग रहा है, कोई कब्र वाले से इस्तिमदाद कर रहा है, तो कब्र वाला ख्वाब में देखा कि निकला है, और ये फ़ज़ाइल सदक़ात में लिखा हुआ है। और वो तबलीगी जमात की उसने ज़ियाफ़त की है, एक ऊँट ज़बा किया और वापस कब्र में चला गया, और जब उठे तो ऊँट वाकई नहर हुआ पड़ा हुआ था, यानी वो ख्वाब का वाक़या नहीं था, बेदारी में भी निकला था। ये सारे वाक़यात लिखे हुए। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुफ्ती साहब के वीडियो का इंतज़ार रहेगा कि मुफ्ती साहब इसका जवाब दें कि ये जो बूढ़े लोग, 2 लोग जो है इस तरीके का वीडियो के सामने कर रहे हैं, क्या इनको कोई लड़का नहीं मिला? इस वीडियो का जवाब देंगे मुफ्ती साहब। अगर मुफ्ती साहब के कोई अजीज वीडियो देख रहे हैं तो मुफ्ती साहब के पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिए। और मेरे भाइयों, और मुफ्ती साहब का ये जो मियाँ वाले वाक़े का डिफेंड करना, इस तरीके का लॉजिक देखे कहाँ तक सही है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।